کبھی سوچا ہے کہ عقاب، جو طاقت اور عظمت کی ایک ایسی زبردست علامت ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے؟ آسمانوں کا یہ بادشاہ تو صدیوں سے انسانی تخیل پر چھایا ہوا ہے، لیکن جب ہم ہدایت کے لیے قرآن کی طرح دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن لسانی پہیلی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو سوال بالکل سیدھا ہے، کیا قرآن میں عقاب کا ذکر ہے؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے اور ایک ایسے غیر متوقع لسانی سفر پر لے جائے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جواب ہے نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن پاک میں عقاب کا نام لے کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بجائے صرف 3 پرندوں کا نام لیا گیا ہے: السلوہ یعنی بٹیر، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک آسمانی تحفہ تھا، الغراب یعنی کوا، جس نے کابیر کو اپنے بھائی کو دفنانے کا طریقہ سکھایا، اور الہدہد، جو حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ سبا کا پیغام لایا تھا۔ تو پھر یہ غلط فہمی پیدا ہی کیوں ہوئی؟ اصل میں اس کا راز پرندوں کی دنیا میں نہیں، بلکہ عربی زبان کی گہرائیوں اور اس کی باریکیوں میں چھپا ہے۔ آئیے اس لسانی گتھی کو سلجھاتے ہیں، اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، عربی میں عقاب اور عقاب دونوں ایک ہی حروف سے بنتے ہیں، او، کاف، الف، بے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق ہے صرف اعراب کا، یعنی وہ چھوٹی علامتیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں اور لفظ کا تلفظ اور مطلب دونوں بدل دیتی ہیں۔ جب ہم پیش استعمال کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے عقاب یعنی ایگل، لیکن اگر زیر استعمال کریں تو یہی لفظ عقاب بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سزا یا پنشمنٹ۔ تو قرآن میں جو لفظ بار بار آتا ہے وہ پرندہ عقاب نہیں بلکہ العقاب ہے، یعنی خدائی سزا اور انصاف۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اصطلاح ہے جو خاص طور پر اللہ کے عدل اور برے اعمال کے نتیجوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن میں العقاب کا لفظ 1 یا 2 بار نہیں بلکہ پورے 16 بار آیا ہے۔ اس سے اس تصور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پرندے عقاب کا ذکر 1 بار بھی نہیں ہے۔ اور قرآن خود اس کی سب سے واضح مثال دیتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، یعنی بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں پر سیاق و سباق بالکل صاف ہے، بات کسی پرندے کی نہیں بلکہ خدائی انصاف کی ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اگر قرآن میں نہیں تو پھر عقاب کا ذکر ہمیں ملتا کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسلامی روایات کے دوسرے ذرائع جیسے حدیث اور تفسیر کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جی ہاں، حدیث میں ہمیں عقاب کا واضح ذکر ایک پرندے کے طور پر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، اور اسی حکم کی وجہ سے عقاب کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن عقاب سے جڑی سب سے حیرت انگیز اور ڈرامائی کہانی ہمیں قرآن کی تفاسیر میں ملتی ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی، اور یہ انسانی تکبر اور سرکشی کی ایک بڑی عبرتناک مثال ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے 2 عقابوں کو پالا، پھر انہیں ایک صندوق سے باندھ کر خود اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے عقابوں کو بھوکا رکھا اور پھر ایک ڈنڈے پر گوشت لٹکا کر انہیں اوپر اڑنے پر مجبور کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ آسمان پر چڑھ کر خدا کی بادشاہت کو چیلنج کرنا چاہتا تھا۔ یہاں عقاب اس کے غرور اور تکبر کی سواری بن گئے۔ تو آخر میں ہم اس ساری گفتگو سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ ایک ہی لفظ کے 2 بالکل مختلف جہان ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ لفظ کو کس سیاق و سباق میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوچیں، صرف ایک چھوٹی سی علامت، ایک زیر یا پیش کا فرق، طاقت کی علامت یعنی عقاب کو خدائی انصاف یعنی عقاب سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گہری سمجھ کے لیے زبان کی باریکیوں پر توجہ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زبان کی تہوں میں ایسے اور کتنے ہی راز چھپے ہوں گے جو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی انہیں گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے۔